مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ایک سوال ہے کہ 13 شعبان کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یوم عرفہ ہے یا مردوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے، اس کو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس میں بنیادی بات یہ کہ دیکھیں ہمارے جو بھی معمولات ہوں وہ قرآن و سنت اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا بزرگان دین کے طریق کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، تو گو کہ عوام الناس میں بات یقیناً مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے لوگوں نے بطور فیسٹیول اس کو اختیار کر لیا ہے، بطور رسم اختیار کر لیا ہے۔ شریعت کا جو مطالبہ ہے نا وہ رسم نہیں ہے، بلکہ شریعت کا مطالبہ ہے عبادت قرب الہی کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس رات کو بطور فیسٹیول اختیار کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے جو معمولات رہے اس کے مطابق اس میں عبادات کی بجاوری کر کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ تو جس طرح یہ ایک مفہوم ہے، اسی طریقے سے پکوان کے حوالے سے بڑے لوگوں کے اہتمام ہوتے ہیں کہ جی خاص یہ چیزیں بننی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بننا چاہیے، خاص ان چیزوں پہ فاتحہ وصال ثواب ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے خود ساختہ اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، اور شریعت کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے پابند نہیں کیا، جس چیز کا امت کو اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ اجازت ہے، جتنی اجازت ہے اس کو اسی کیفیت میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قبلہ یہ تو آپ علماء کی کاوشوں سے بڑا اچھا خوشائن ہو گیا معاملہ، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کتنی کثرت سے آتش بازی کی جاتی تھی اس شب میں، جبکہ آتش پرستوں کا یہ طریق ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ایک اچھا یعنی ہماری طرف سے میسج چلا جائے گا، کیونکہ جہاں ہم رغبت دلا رہے ہیں وہیں ترک منہیات بھی ہمارا ہی ذمہ داری بنتی کہ جو غلط کام اگر ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے تو ہم وہ بھی ان تک پہنچا دیں۔ تو اس میں جیسے آپ نے اشارہ فرمایا آتش بازی کرنے کا، تو ہرگز آتش بازی نہیں کرنا چاہیے، آتش بازی کرنا حرام ہے، خاص طور پہ اس رات میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت فرما رہے اور اللہ کے فرشتے لوگوں سے ملاقات کے لیے اتر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آتش بازی کر اللہ کے نورانی گریہ وزاری کے جشن کا نورانی مخلوق کو بھی پریشان کرنا اور دیگر جو مخلوقات ہیں اس کو بھی پریشان کرنا۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طریقے سے رات کے آغاز سے ہی عبادت میں مصروف ہونا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، جیسے مغرب کی نماز کے بعد نوافل کی ادائیگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرمائے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ طریق سکھایا کہ رات کے آغاز سے ہی عبادات، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سورہ یاسین شریف کی تلاوت، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت، دعائیں شعبان المعظم 14 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، تاکہ جو اعمال اب اس سال کے ختم ہو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اس کا اختتام روزے کی حالت میں ہو، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ، کہ جب یہ 15ویں شب آئے تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا ہے، وصوموا نہارا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہمیں معمول ملتا ہے عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یعنی عبادتوں کا جو آپ کا سال ختم ہو رہا ہے، جو اعمال کا سال ختم ہو رہا ہے، وہ اس کا اختتامی روزے پر ہو اور اس کا اگلا آغاز بھی روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، چونکہ تقوی و پرہیزگاری کو بڑھانے والا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے اندر جتنی ہماری طرف سے خاص طور پہ جو رسم و رواج ہے اس کو رسم سے نکال کر اس کو عبادت پہ لے کر آئیے، اور جو بزرگوں کا طریق رہا اللہ کو راضی کرنا اور دیگر مشغولیات کو چھوڑ کر مساجد میں یا اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام قرب کے لمحات ہیں اس کو کبھی مس نہیں کرنا ہے، بلکہ باقاعدہ ان لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ کیا بات آپ